بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ موضوع بہت ہی عجیب سا موضوع معلوم ہو رہا ہو کہ یہ کیسا موضوع ہے کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ ہوں. ہمارے پاس ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، اس کا نام ہے علم شناسی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی. سوال یہ ہے کہ آیا ہم علم حاصل بھی کر سکتے ہیں یا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں یا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، جبھی تو کلاس میں آئے ہیں، جبھی تو اسکول جاتے ہیں، اسی لیے تو یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اور ویسٹ یعنی مغرب کے درمیان ایک مسئلہ اور ایک تنازع اور ایک مشکل پیش آئی. مغرب کے بعض افراد نے کہا، یا قدیم یونان کے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم ہو سکتا ہوں، کچھ سیکھوں تو عالم بن سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ کہاں سے پیش آیا کہ ہم علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ کائنات میں حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں یہ گھڑی ہے، نہیں ہے یہ گھڑی. میں سمجھ رہا ہوں کہ گھڑی ہے مگر یہ گھڑی نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میز ہے، میں سمجھ رہا ہوں میز ہے مگر یہ میز نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مارکر ہے مگر یہ مارکر نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں. در حقیقت کہتے ہیں کہ اس کائنات میں حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ جس کو میں حقیقت کا نام دے رہا ہوں. میں اسے گھڑی خیال کر رہا ہوں تو اسے حقیقت کا نام دے رہا ہوں. میں اسے میز خیال کر رہا ہوں تو اسے میز کا نام دے رہا ہوں. میں اسے وائٹ بورڈ خیال کر رہا ہوں تو وائٹ بورڈ کا نام دے رہا ہوں. اپنے خیال کو حقیقت کا نام دے رہا ہوں. در حقیقت حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے، حقیقت نامی چیز ہے اس کائنات میں. یہ حقیقت ہے جبھی تو میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ حقیقت ہے جبھی تو اسے لمس کر رہا ہوں، چھو رہا ہوں. یہ حقیقت ہے جبھی تو اسے چھو رہا ہوں. حقیقت ہے. جب انہوں نے کہا کہ حقیقت ہی نہیں ہے تو میں کس چیز پر علم حاصل کروں گا؟ حقیقت ہوگی تو علم حاصل کروں گا. کہنے لگے حقیقت نہیں ہے. جب حقیقت نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے.
اور حقیقت پر علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ہاں ممکن ہے کہ میں کسی چیز کو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ حقیقت میں کچھ اور ہو. یہ اس اشتباہ کی گنجائش ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بالکل ہی باطل فکر ہے. یہ الگ موضوع کہ میں کیسے پہچانوں گا کہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے یہ صحیح علم حاصل کیا ہے یا جو میں نے علم حاصل کیا ہے وہ غلط علم حاصل کیا ہے. اور اس سے پہلے یہ بات بھی یاد آوری کر دوں کہ یہ جو ہماری کلاس ہے یہ بہت ہی, میں آپ کو سامنے کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ پورا ایک موضوع ہے ایپسٹیمولوجی. جب آپ آگے بڑھیں گے, خصوصاً جب آپ یونیورسٹی لیول پر آئیں گے اور اس طرح کے نظریات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو ابھی سے اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہوگا. ذہن اگر ابھی سے آپ لوگوں کے آمادہ ہوں گے تو آگے جا کر یہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. ابھی سے ان الفاظ کو سن لیجئے, آمادہ ہو جائیے. کچھ ایسے افراد آئیں گے جو آپ کے سامنے اس طرح کے شبہات قائم کریں گے, کہیں گے کہ کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں خدا پر علم حاصل کر سکتا ہوں, خدا ہوگا تو خدا پر علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. حقیقت ہوتی تو علم حاصل کرتے. قرآن پر علم حاصل کر سکتے ہیں, قرآن ہوگا تو قرآن پر علم حاصل کریں گے. فرشتہ تو بہت دور کی بات ہے, فرشتہ تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. فرشتے پر کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جب وجود ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, تو میں کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں؟ بس دو طرح کے افراد یہاں ہمارے سامنے پیش آئے. کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقت کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقت کو قبول نہیں کرتے. ہم وہ ہیں کہ جو حقیقت کو قبول کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ریئلسٹ, یعنی ہم حقیقت کو قبول کرتے ہیں. اور جو حقیقت کو قبول نہیں کرتے انہیں کہتے ہیں شکاک. اینٹی ریئلسٹ. ریئلسٹ اور اینٹی ریئلسٹ. بعض لوگ وہ ہیں جو حقیقت کو قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو حقیقت کو قبول نہیں کرتے. شکاکیت کا وجود کیسے آیا, یہ کیا کرتے تھے قدیم یونان سے, اور پھر یہ الگ موضوعات ہیں کہ جو ہم آپس میں اس بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں یا ہم دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں بالکل انیشیل لیول پر, پہلے لیول پر, پہلی سٹیج پر, کہ آپ یہ ساری باتیں سن لیں اور پھر آپ آگے جا کر ان باتوں کے بارے میں مزید علم حاصل کریں اور اپنے ذہنوں کو آمادہ کریں کہ آگے یہ ساری مشکلات پیش آنے والی ہیں. ممکن ہے آپ کی یونیورسٹی میں آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ جناب کائنات میں حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے. خصوصاً یونیورسٹی لیول پر یہ ساری مشکلات پیش آتی ہیں کہ کائنات میں حقیقت نامی کوئی چیز نہیں ہے, حقیقت ہوگی تو آپ اس پر علم حاصل کریں گے. تو ہم اسے جواب دیں گے جناب حقیقت ہے اور ہم حقیقت پر علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ ان کو جواب دینے کے مختلف طریقے ہیں. مثلا ہم کہیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے, بھوک لگتی ہے, آپ بھوک کا احساس کرتے ہیں. اگر وہ کہیں ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے, تو آپ انہیں جواب دیجئے جناب بھوک نامی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بھوک پر علم حاصل ہو رہا ہے, مجھے احساس ہو رہا ہے, مجھے علم حاصل ہو رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. بھوک نامی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی, بھوک نامی کوئی شے وجود میں نہیں آئی, لہٰذا ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے. آپ کہتے رہیے پانی پانی پانی, ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے. اور اگر کائنات میں کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی, شکاک یعنی بہت زیادہ شک کرنے والا, اگر کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں رکھتی اور میں ہر چیز کے بارے میں شک کرتا ہوں, تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے اور میں پانی پیتا ہوں تو میری پیاس بجھ جاتی ہے؟ اگر کائنات میں کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی بھی چیز حقیقت نہیں رکھتی, تو پانی پینے سے میری پیاس کیوں بجھ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی حقیقت رکھتا ہے اور میں پانی کو پی رہا ہوں, تب جا کر میری پیاس بجھ رہی ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پانی حقیقت رکھتا ہے اور میری پیاس بھی بجھا رہا ہے, یعنی پانی کی حقیقت ہے. اگر پانی کی حقیقت ہے اور کھانے کی حقیقت ہے تو کم از کم آپ اس بات کے تو قائل ہو گئے کہ کائنات میں کم از کم کچھ چیزیں تو حقیقت رکھتی ہیں کہ جن پر علم حاصل کر سکتے ہیں. بس سب سے پہلی بات, ہم ریئلسٹ ہیں. کائنات میں کوئی چیز یا بہت ساری چیزیں آپ کے مطابق یا کچھ چیزیں آپ سے مطابق, آپ سے میری مراد
شکاکین ہیں کہ جو بہت زیادہ شک کرتے ہیں، اینٹی ریئلسٹ جو یہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی چیز وجود میں کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی. اگر حقیقت نہیں رکھتی تو پھر مثلا پانی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کھانے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آپ جو دیکھ رہے ہیں. اور بہرحال اس طرح کی بہت ساری مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں. یا بہت ہی سادہ لفظوں میں علامہ طباطبائی اعلی اللہ مقامہ یہ کہتے ہیں شکاک آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ اس سے کہتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے شک ہو رہا ہے. تو کہنے لگے اس کا بس ایک جواب ہے، آپ اسے جتنا بھی ایویڈنس دیں وہ قبول نہیں کرے گا، وہ نہیں مانے گا، وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں کسی چیز کو. شکاک ہے، خود اپنے بارے میں بھی شک کرتا ہے کہ وہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کا بس ایک جواب ہے، آپ اسے پانی میں پھینک دیجئے اور اسے بچائیے نہیں. پھر جب وہ ہاتھ پاؤں مارے گا اور مدد کو بلائے گا پھر پوچھئے کہ اگر کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی تو آپ نے مجھے مدد کو بلایا کیوں. بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے کہ جس کو ہم بہت زیادہ آگے نہیں لے کر جا رہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آگے مشکلات پیش آنے والی ہیں. اب ہم اگلے مرحلے پر جا رہے ہیں. علم آگاہی دانش جیسے دوسرے الفاظ یا انگلش میں نالج. ہم اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے اور اس چیز پر علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بس اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ علم کا بھی ایک وجود ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں وجود علم. علم کا بھی وجود ہے، یعنی علم خود علم کوئی فرضیہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. اس علم کا ایک وجود ہے اور اس وجود کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. اس علم کی دو قسمیں ہیں. علم حصولی اور علم حضوری. یہ سارے مقدمات ہیں جو ابھی بیان کر رہا ہوں، آگے جا کر بہت زیادہ کام آئیں گے انشاءاللہ. علم حصولی بعض علم وہ ہیں کہ جنہیں حاصل کیا جاتا ہے. مثلا اگر میرے پاس یہ مارکر ہے اور یہ مارکر میرے ہاتھ سے گر جائے تو کہاں جائے گا؟ زمین کی طرف. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مارکر جب میرے ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو زمین کی طرف کیوں جاتا ہے، آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ میں نے اس پر تحقیق کرنا شروع کی، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جی ہاں، زمین میں ایک خاصیت ایسی ہے کہ جو آسمان میں نہیں ہے. وہ خاصیت قوت کشش. فورس آف گریویٹی. یہ جو علم ہے، جو میں نے علم حاصل کیا، اسے کہتے ہیں علم حصولی. کیونکہ میں نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی اور یہ میں نے حاصل کر لی ایک بات. علم حصولی یعنی وہ علم جسے حاصل کیا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا علم اور ہے کہ جسے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ وہ خود محسوس کیا جا سکتا ہے. جیسے بھوک لگ رہی ہے. جب مجھے بھوک لگ رہی ہے تو کیا ضروری ہے میں ایک ایویڈنس پیش کروں کیونکہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے اس صبح کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا اور اب تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب مجھے ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے اور جس چیز کا احساس ہو رہا ہے اسے میں بھوک کا نام دے رہا ہوں. کیا آپ ایسا کوئی ایویڈنس پیش کرتے ہیں، کوئی استدلال قائم کرتے ہیں؟ جی نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے؟ کیونکہ بھوک خود میرے پاس حاضر ہے.
میں اس بھوک کو سمجھنے کے لیے استدلال قائم نہیں کرتا، میں اس بھوک کا مفہوم سمجھنے کے لیے کسی علم کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ یہ علم خود میرے پاس حاضر ہے۔ لہٰذا اس جیسے علوم کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، یا اس جیسے دوسرے علوم کہ جو خود ہمارے پاس حاضر ہیں، محبت، نفرت، اس جیسے جو دوسرے مفاہیم ہیں، یہ علم حضوری ہے، نہ علم حصولی۔ ایک مسئلہ اور ایک اور طریقے سے ہم علم کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ علم بدیہی اور علم غیر بدیہی، سادہ لفظوں میں۔ obvious یعنی بدیہی، غیر بدیہی جو بدیہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھا دوں، یہ ساری چیزیں ہمیں آگے بہت کام آئیں گی۔ اب جب میں آگے الفاظ استعمال کروں گا تو کہوں گا علم حصولی، ممکن ہے آج کے لیکچر میں نہ ہو، بعد والے لیکچرز میں میں کہوں گا علم حصولی۔ اب میں دوبارہ مزید وضاحت نہیں کروں گا کہ علم حصولی کیا ہے، میں کہوں گا علم حضوری، میں دوبارہ وضاحت نہیں کروں گا، میں کہوں گا بدیہی ہے، وضاحت نہیں کروں گا بدیہی کیا ہوتا ہے، میں کہوں گا بدیہی نہیں ہے، وضاحت نہیں کروں گا کہ بدیہی نہیں ہے سے میری کیا مراد ہے۔ بدیہی اور غیر بدیہی، بعض ایسے علوم ہیں کہ جو میرے لیے آشکار نہیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو میرے لیے آشکار نہیں ہیں، جو میرے لیے واضح نہیں ہیں، جو میرے لیے کلیئر نہیں ہیں۔ میں مختلف ایویڈنس لا کر، استدلال قائم کر ان چیزوں پر علم حاصل کر لیتا ہوں۔ پس جو چیز میرے لیے آشکار نہیں ہے اسے کہتے ہیں غیر بدیہی، اور جو چیز میرے لیے آشکار ہے اسے کہتے ہیں بدیہی۔ مثلا فورس آف گریویٹی، جس کی ہم نے مثال دی، میرے لیے یہ بات واضح نہیں تھی کہ زمین میں قوت کشش پائی جاتی ہے، واضح نہیں تھی، میں نے دلیل قائم کی، استدلال قائم کیا، ایویڈنس پیش کیا، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ زمین میں قوت کشش پائی جاتی ہے۔ یہ ہے علم غیر بدیہی، کیونکہ میرے لیے آشکار نہیں تھا، میرے لیے واضح نہیں تھا، بعد میں واضح ہوا ہے۔ لیکن بعض ایسے علوم ہیں جو بدیہی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو بدیہی ہیں۔ مثلا سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ میرے لیے بدیہی ہیں۔ کیوں؟ اگر سورج نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے واضح نہیں ہے کہ کیا چیز نکلی ہے، میں اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کرتا، بلکہ میرے لیے واضح ہے۔ ایک بات اور یہیں پر بات بیان کروں، شاید آگے بہت زیادہ کام آئے۔ جتنے بھی غیر بدیہی چیزوں پر علم حاصل کیا جاتا ہے، بدیہی چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اگلی کلاسوں میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم اصلی موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے۔ ممکن ہے کہ ہر طالب علم اپنے آپ کو یہ جواب دے کہ یہ کیسا سوال ہے، ہم تو بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال، وہ بہت ساری چیزیں کتنی ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ممکن ہے آپ نام لیں اور صحیح بات ہوگی وہ ہے حواس خمسہ۔ میں حواس خمسہ کے ذریعے سے، مختلف سینسز کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہوں۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سامنے والی چیز کیا ہے، میں سامنے والی چیز پر علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کروں گا؟ میں دیکھ کر علم حاصل کروں گا، ایسا ہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نوح خان کی آواز بہت اچھی ہے، میں کس چیز کے ذریعے سے علم حاصل کروں گا؟ کان کے ذریعے سے، اپنی سماعت کے ذریعے سے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے کھانے کا ذائقہ اچھا ہے، کون سا کھانا لذیذ ہے، میں کیا کروں گا؟ چکھ کے اپنی زبان کے ذریعے سے علم حاصل کروں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سی چیز نرم ہے اور کون سی چیز سخت ہے، کس چیز کے ذریعے سے علم حاصل کروں گا؟ لمس کر کے، چھو کر علم حاصل کروں گا کہ یہ مثلا وائٹ بورڈ سخت ہے، ہارڈ ہے۔ میں مثلا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوشبو اچھی ہے، جو مجھے اچھی لگ رہی ہے، جو مجھے سکون دے رہی ہے، کس چیز کے ذریعے سے علم حاصل کروں گا؟ ناک کے ذریعے سے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، سوچئے اور اس سوال پر بہت زیادہ توجہ دیجئے، اور تقریباً اسی سوال پر ہماری ساری باتیں چلیں گی۔ وہ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے، کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے ایک چیز کی جگہ، ایک چیز کے بجائے دوسری چیز کو استعمال کر سکتا ہوں؟ مثال سے بات واضح ہوگی۔ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا کھانا لذیذ ہے۔ اس بات پر علم حاصل کرنے کے لیے کیا میں اپنے کان کا سہارا لے سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی آواز اچھی ہے، کیا میں آوازوں پر، مختلف آوازوں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کا سہارا لے سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز نرم ہے اور کون سی چیز سخت ہے، کیا اس چیز پر علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے کان کا سہارا لے سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے والی چیز کیا ہے، کیا میں اس چیز پر علم حاصل کرنے کے لیے زبان کا سہارا لے سکتا ہوں؟ جی نہیں۔ سادہ لفظوں میں پروردگار عالم نے ہر چیز کے علم کے حاصل کرنے کے لیے ایک خاص راستہ بنایا ہے۔ بہت زیادہ توجہ فرمائیں، یہ جملہ لکھ دوں، آپ لوگ چاہیں تو اپنے پاس دیکھ لیں، بہت ہی قیمتی جملہ ہے کہ جو ظاہراً میرا نہیں ہے، جو ہم نے اپنی ٹیچر سے سیکھا ہے، جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ پروردگار عالم نے ہر چیز پر علم حاصل کرنے کا ایک خاص راستہ بنایا ہے۔ یعنی اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سامنے والی چیز کیا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے، تو میں کان کے ذریعے سے اس پر علم حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ قوت لمس، چھونے کے ذریعے سے اس پر علم حاصل کروں گا۔ یہ اس طرح کے دوسرے علوم، اس بات کو یاد رکھیے گا، آگے بہت کام آئے گا کہ پروردگار عالم نے ہر چیز پر علم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص راستہ بنایا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر پروردگار عالم نے کسی چیز پر علم حاصل کرنے کی ہمیں قدرت دی ہے، تو اس چیز پر علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پروردگار عالم نے ایک وسیلہ بھی عنایت کیا ہے۔
بہت سامنے کی مثال، بہت سامنے کی بات، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروردگار ہمیں کسی چیز پر علم حاصل کرنے کی قدرت دے اور ہمارے پاس اس کا آلہ نہ ہو. اور اگر ہمارے پاس اس کا آلہ نہیں ہے یا اس کا وسیلہ نہیں ہے، آلے سے مراد وسیلہ، ٹول، اگر ہمارے پاس اس کا ٹول نہیں ہے، اس کا آلہ نہیں ہے، اس کا وسیلہ نہیں ہے، تو میں اس چیز پر علم حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک، صحیح. اگر پروردگار عالم نے ہمیں قدرت دی ہے تو ہمیں وسائل سے بھی نوازا ہے. مثلا اگر میرے پاس ہاتھ نہ ہو تو میں علم حاصل نہیں کر سکتا کہ یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے. اگر میرے پاس کان نہ ہو تو میں مختلف آوازوں پر علم حاصل نہیں کر سکتا. پس اگر پروردگار عالم نے ہمیں علم حاصل کرنے پر قدرت دی ہے تو پروردگار عالم نے ہمیں ان چیزوں پر علم حاصل کرنے کے لیے مختلف وسائل سے بھی نوازا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے. ہم نے بتا دیا کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے کیسے علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کیا علم بس حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے؟ بس سارے علوم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی نہیں. کیا سارے علوم حواس خمسہ یعنی جو 5 سینسز ہمارے پاس ہیں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی نہیں. آپ نے تو اتنی آسانی سے کہہ دیا جی نہیں. بعض ایسے بے وقوف پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ علم صرف حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک بات اور یہاں بیان کروں، جن لوگوں نے کہا کہ حقیقت نہیں ہے، جو ہم پہلے بات بیان کر رہے تھے، جن لوگوں نے کہا کہ کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کے ساتھ ہم نے دوسرے کام کیے، مثلا انہیں پانی میں پھینک دیا، پیاس لگی تو پانی نہیں دیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہاں کوئی چیز کائنات میں حقیقت رکھتی ہے، تو وہ اتنا قائل ہوئے، سب نہیں، ان میں سے کچھ لوگ اتنا قائل ہوئے کہ کچھ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں، کہ جس چیز پر ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ ساری چیزیں حقیقت نہیں رکھتی. جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں کچھ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں. کون سی چیزیں حقیقت رکھتی ہیں؟ جنہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت رکھتی ہیں، جنہیں میں چکھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، وہ حقیقت رکھتی ہیں، جنہیں میں سن رہا ہوں وہ حقیقت رکھتی ہیں، جنہیں میں چھو رہا ہوں وہ حقیقت رکھتی ہیں، جنہیں میں سونگ رہا ہوں وہ حقیقت رکھتی ہیں. یعنی بس حواس خمسہ کے ذریعے سے جن چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور جن چیزوں کو حس کیا جا سکتا ہے ان چیزوں کی حقیقت ہے، اس کے سوا کسی بھی چیز کی حقیقت نہیں ہے. یہ لوگ خصوصاً ویسٹ میں پائے جاتے ہیں، مغرب میں پائے جاتے ہیں، مغربی ممالک میں. جب ہم کہہ رہے ہیں مغرب سے مراد مغربی ممالک، ویسٹرن کنٹریز. وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں بس حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے سوا کسی بھی چیز کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے. اب یہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک اور مسئلہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتے، اور بھی پروردگار عالم نے ہمیں دوسرے وسائل سے نوازا ہے کہ جن کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، جتنا بھی علم ہے بس حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے سوا کسی بھی چیز سے علم حاصل نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ کہاں پیش آیا کہ انہوں نے کہا، میں یہ بات ان تمام باتوں کی جڑیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں جو نظریات پائے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. میں اس کی طرف صرف توجہ دلا رہا ہوں تاکہ جب آپ آگے بڑھیں اور عملی میدان میں داخل ہوں اور جب آپ ریسرچ ورک شروع کریں، اپنی تحقیقاتی کام شروع کریں، تو ان چیزوں کو بہت زیادہ توجہ سے سنیں اور بہت زیادہ دقیق نگاہوں سے دیکھیں.
ہر چیز کو جو مغرب سے آ رہی ہے، جو وہاں سے آ رہی ہے، جو بظاہر ترقی یافتہ ممالک سے آ رہی ہے، اسے آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ آیا انہوں نے بات صحیح بھی کی ہے یا صحیح نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس چیز کے ذریعے ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں بس حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے سوا کسی بھی چیز سے علم حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم نے یہ سوال ایجاد کیا کہ یہ نظریہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ یہ جو نظریہ ہے کہ ہم بس حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، یہ نظریہ ایجاد ہوا ان کا بس مادے پر یقین ہے، میٹر پر یقین ہے۔ بس وہ کہتے ہیں اس کائنات میں جو بھی پایا جاتا ہے میٹر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ روح کا کیا کریں گے؟ روح جو ہماری حقیقت ہے، ہماری جان، ہمارا نفس، جو ہماری حقیقت ہے کہ جسے ہم چھو نہیں سکتے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے، جنہیں ہم سن نہیں سکتے، جسے ہم چکھ نہیں سکتے، جسے ہم چھو نہیں سکتے، روح، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہنے لگے روح نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بات ختم کر دی انہوں نے، روح نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جیسے جتنی بھی آپ مثالیں لے کر آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں روح ہے، روح نامی کوئی چیز وجود میں نہیں رکھتی۔ آپ کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ نامی کوئی چیز وجود میں نہیں رکھتی۔ آپ کہتے ہیں کہ روح القدس ہے، روح القدس نامی کوئی شے وجود میں نہیں رکھتی۔ آپ کہتے ہیں جنت ہے، جنت نامی کوئی شے وجود میں نہیں رکھتی۔ آپ کہتے ہیں جہنم ہے، جہنم نامی کوئی شے وجود میں نہیں رکھتی۔ بات بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں بس حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ ان سے اگلا سوال کریں گے آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہیں عقل نہیں ہے تو آپ کہیے بے وقوف ہیں، اگر کہیں عقل ہے تو بتائیے عقل کو کیا حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا، باتیں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آپ اگلے مراحل میں پڑھیں گے، یا اگلی کلاسوں میں بات آئی تو ہم ان ساری چیزوں کی باتیں بیان کریں گے۔ استاد شما هنوز 30 دقیقه است تا من به شما گفتم بیاید این طرفتر چون ها درست ادامه درست بله۔ کہنے لگے جی ہاں، ہم بس حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو ہم ان چیزوں پر علم حاصل نہیں کر سکتے، بس حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے گا۔ ان سے ہم کراس کوشچن کریں گے کہ آپ کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں عقل نہیں ہے تو آپ بیوقوف ہیں، اگر عقل ہے تو عقل کو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ پس علم صرف حواس خمسہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزوں کے ذریعے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عقل۔ جو لوگ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ایک اور کام کرتے ہیں، ایک اور چیز کا قائل ہیں۔ کس چیز کے قائل ہیں؟ تجربے کے ذریعے، تجربے کے قائل ہیں، ایکسپیریمنٹ۔ ایکسپیریمنٹ کے قائل ہیں، تجربے کے قائل ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ پانی کو جب ہم ابالنے کے لیے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خاص درجہ حرارت پر آ کر پانی ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ پانی کو ابالا، دیکھا خاص درجہ حرارت پر پانی آ کر ابلنے لگا۔ ہم نے دوبارہ پانی کو ابالا، دوبارہ تجربہ کیا، ایکسپیریمنٹ کیا،
پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ پانی اسی درجہ حرارت پر کہ جس طرح سے پہلے ہوا تھا، اسی خاص درجہ حرارت پر آ کر پانی دوبارہ ابلنا شروع ہو گیا۔ ہم نے بار بار اس بات کو تجربہ کیا، مختلف تجربات کیے، آخر میں سمجھ میں آیا کہ ہاں ہر دفعہ ایک ہی بات تکرار ہوئی ہے، ایک ہی بات دہرائی گئی ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ پانی ایک خاص درجہ حرارت پر آ کر ابلنا شروع ہو گیا۔ جب ہم نے مختلف تجربات کیے، مختلف ایکسپیریمنٹس کیے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک بات تکرار ہو رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے کہ پانی خاص درجہ حرارت پر آ کر تکرار ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اس سے ہم نے قانون کلی بنا لیا، ایک قانون بنا لیا کہ پانی ایک خاص درجہ حرارت پر آ کر ابلنے لگتا ہے۔ ان سے ایک سوال کریں گے، یہ جو آپ نے قانون بنا دیا اتنی آسانی سے، کیا اس قانون کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ قانون کہاں ہے؟ اس قانون پر آپ نے کیسے علم حاصل کیا؟ اس قانون کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قانون، میں اس جملے کی بات نہیں کر رہا، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قانون کبھی نظر آ رہا ہے دنیا میں؟ آپ کہیں جب پانی ابل رہا ہے یہ قانون نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں، یہ قانون کا ایک مصداق ہے۔ پانی کا ابلنا اس قانون کا ایک مصداق ہے، اس قانون کا ایک مصداق ہے، ایک اثر ہے اس قانون کا۔ وہ قانون نہیں ہے، یہ قانون خود قانون، اس قانون کا کوئی وجود ہے خارج میں؟ یہاں پر کچھ ہم اسے چھو سکتے ہیں، قانون نامی کوئی چیز ہو، اس طرح کا کوئی قانون ہو، ہم اسے چھو سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ قانون ہے، دیکھ سکتے ہیں اس قانون کو، سن سکتے ہیں اس قانون کو؟ جی نہیں۔ بس سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اس قانون پر علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے مختلف قوانین کشف کیے ہیں، ہمارے سامنے مختلف قوانین آئے ہیں۔ آپ کیسے مختلف قوانین پر علم حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ تو مختلف قوانین کو حاصل کرنے کے لیے صرف حواس خمسہ کے قائل ہیں، اور یہ قانون حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا؟ کہنے لگے نہیں، ہم مجبوراً اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عقل بھی ہے، عقل نامی کوئی چیزیں، ہاں جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا عقل، اس طرح کی کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہ عقل۔ ہاں جیسے ہم کہہ رہے ہیں بس وہ ہے عقل، یعنی بس اس طرح کے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے اس طرح کے علم حاصل کر سکتے ہیں آپ اسے عقل کا نام دیتے ہیں، ہم اسے فکر کہہ دیتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، صحیح؟ یعنی کم از کم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قائل ہو گئے کہ صرف حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا 2 جمع 2 2 + 2 = برابر ہے 4 کے 4، 2 + 2 = 4۔ یہ جو آپ نے کہا کہ 2 جمع 2 4 کے برابر ہے، آپ نے کیسے کہا؟ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ 2 کوئی چیز ہو، 2 + 2 برابر، کہنے لگے ہاں نا، ممکن ہے آپ لوگ کہیں کہ ایسا ہوتا ہے نا، 2 جمع 2 4 کے برابر ہے۔ ہم کہیں گے 2، یہ جسے آپ کہہ رہے ہیں 2، یہ 2 نہیں ہے، یہ معدود ہے، یہ معدود ہے۔ عدد اور معدود میں فرق ہے۔ 2 عدد ہے، یہ معدود ہے۔ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ معدود ہے، معدود یعنی جسے گنا جا رہا ہے۔ خود گنتی نام کی کوئی چیز ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہو؟ جسے گنا جاتا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن گنتی نامی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہو یا حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہو۔ بس یہ سارا پروسیس کہاں ہو رہا ہے؟ میتھمیٹکس کا سارا پروسیس کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کی عقل میں۔ بس آپ کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ آپ صرف حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اور لا محالہ آپ کو اس بات کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ کائنات میں صرف میٹر نہیں ہے، بلکہ سے میٹر سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ حقیقت بھی رکھتی ہیں، اور ان پر علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں ہم ابھی انہیں
نہیں یہاں پر گنوا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے موضوعات میں وہ باتیں آئیں گی. بہرحال ہمارے پاس دو چیزیں ثابت ہو گئیں. علم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اور علم عقل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. ایک سوال کروں گا, آیا علم بس ان دو چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ بس کائنات میں اور کسی چیز کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہو سکتا؟ جواب, مغربی فلسفی کہنے لگے, جو مغرب کے افراد ہیں کہنے لگے کہ علم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, اور بہت زیادہ اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ عقل کا کچھ حصہ شمار کر سکتے ہیں ان چیزوں میں کہ جن کے ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے. اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, ہم ایک نتیجے تک جانا چاہ رہے تھے. بہرحال دو چیزوں کا قائل ہو گئے, ہم نے انہیں دو چیزوں تک منوا لیا. لیکن اگلا سوال کریں گے, کیا حواس خمسہ اور عقل بس دو چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے؟ جہاں تک لانا چاہ رہا تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے. عام طور پر 4 چیزیں گنوائی جاتی ہیں کہ یہاں ہم صرف 3 چیزیں بتا رہے ہیں, چوتھی چیز اگلی کلاس میں بتائیں گے. اگلی کلاس سے مراد 9th اور میٹرک کو, اور آپ انشاءاللہ جب اگلی کلاسوں میں آئیں گے تو وہ چیز پڑھ لیں گے. بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. صرف یہ 3 چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک اور چیز ہے کہ جو دوسری کلاسوں میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تیسری چیز ایک اور ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, وہ یہ کہ آپ اگلے موضوعات میں یہ بات پڑھیں گے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے. اس بات کو ہم ثابت کریں گے. مغرب کہتا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے بس وہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کائنات میں کہ جو نظر نہیں آتی مگر وجود رکھتی ہیں, کہ جنہیں حواس سے خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا مگر وجود رکھتی ہیں. آگے جا کر ہم اگلے موضوعات میں بتائیں گے کہ ایک حقیقت اس کائنات کی کون ہے؟ خدا تبارک و تعالی. اور جب ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا ہے, اور جب ہم نے ثابت کر دیا کہ ثابت کریں گے اگلے مراحل میں, صرف آپ اس کو سن لیجئے, اس کا پروف کیسے کریں گے ہم اسے اگلے مراحل میں, اگلی کلاسوں میں یہ بات آ جائے گی. جب خدا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے اور خداوند عالم نے ہم سے کچھ چاہا ہے, خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, خداوند عالم نے چاہا کہ ہم اس کی پرستش کریں, ہم اس کی بندگی کریں. پروردگار عالم نے ہمیں بتایا کہ جنت نامی کوئی چیز ہے, جہنم ہے. اب ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات بیدار ہونے لگتے ہیں کہ خدا نے کہا تو ہے کہ خدا کی عبادت کرو, مگر کیسے کریں خدا کی عبادت؟ خدا کی عبادت ہے کیا؟ اس پر علم کیسے حاصل کریں؟ خدا کی عبادت ہے کیا؟ اس پر علم کیسے حاصل کریں؟ جنت آپ نے کہا جنت میں ہے کیا؟ کیسے علم حاصل کریں جنت میں کیا ہے؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ کیسے علم حاصل کریں جہنم میں کیا ہوگا؟ فرشتہ سنا تو ہے ہم نے, یہ فرشتہ ہوتا کیسا ہے؟ کیا ہے یہ فرشتہ؟ کیسے علم حاصل کریں کہ فرشتہ ہے؟ جواب, ان چیزوں پر علم کیسے حاصل ہوگا؟ کیا حواس سے خمسہ کے ذریعے سے؟ جی نہیں. یہ جو چیزیں ہم نے مختلف نام لیے, خدا کی عبادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے دیکھا جا سکتا ہو, کی جاتی ہے, مگر عبادت خود عبادت نامی کوئی شے کائنات میں وجود نہیں رکھتی. عبادت کی جاتی ہے وہ الگ بات ہے, یہ باتیں آگے انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. جنت کو ہم حواس سے خمسہ کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتے. کیا عقل کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ اگر بعض لوگوں نے کہا جی ہاں, یہ پورا ایک موضوع ہے
کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم عقل کے ذریعے سے ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی نہیں، ہر چیز کو آپ عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے. ہم خود اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس بات کے قائل ہیں، اور جو قائل نہیں ہونا چاہیے وہ یہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی، پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے بھیجی ہیں، ہم ہر چیز کی مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں. کیا واقعاً ہم ہر چیز کی مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی نہیں. اگر آپ ہر چیز کی مصلحت کو سمجھتے ہیں تو مجھے ایک بات کا جواب دیجیے. پروردگار عالم نے فجر کی نماز رکھی ہے 2 رکعت. 2 رکعت کیوں رکھی؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کیونکہ پروردگار عالم کو علم تھا کہ انسان بہت مشکل سے نماز پڑھتا ہے. انسان کے لیے نماز پڑھنا بہت گراں ہے، بہت سخت ہے. یہ بیچارہ سو کر اٹھے گا، جب اٹھے گا تو اس کو مشکل ہو رہی ہوگی، نیند میں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان رہے اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، نماز قضا نہ کرے. جواب: اگر واقعاً اس مصلحت کا سبب یہی تھا کہ انسان کو اذیت نہ ہو جائے، انسان سست ہوتا ہے اس وقت، انسان آرام سے نماز پڑھ لے، تو میں آپ سے کراس کوشچن نہیں کروں گا. پروردگار عالم نے فجر تو 2 رکعت رکھ دی، نماز شب 11 رکعت کیوں رکھی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہر چیز کو عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا. پھر مجھے ایک اور چیز کا قائل ہونا پڑے گا کہ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وحی. بہت ساری چیزوں پر علم وحی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. وحی جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچائیں، جو باتیں پیغمبر نے ہم تک پہنچائیں، وحی سے مراد صرف وہ، ہماری مراد وحی سے صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوئی. وحی سے مراد غیبی باتیں، یہاں پر ہم مراد لے رہے ہیں وحی سے مراد غیبی باتیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک باتیں پہنچائیں. وحی سے مراد ہم غیبی باتیں کیوں لے رہے ہیں؟ یہ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا، یہ ہم سے پوچھیے گا گروپ میں، انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے واٹس ایپ گروپ پر. وحی کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام ہمیں جو بتائیں گے اس کے ذریعے سے علم حاصل، کیونکہ اہل بیت وحیانی باتیں کرتے ہیں، علم غیب کی خبر دیتے ہیں پروردگار عالم کے اذن سے. قرآن مجید سے ثابت ہے اہل بیت کرام علیہم السلام، پیغمبر اکرم اور دوسرے انبیاء پروردگار عالم کے اس عالم کی خبر دیتے ہیں وحی کے ذریعے سے، وحیانی خبر دیتے ہیں اور علم غیب سے ہمیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. بس ہم نے 3 چیزیں پڑھیں، حواس خمسہ، بس نتیجہ دے رہا ہوں، حواس خمسہ، عقل اور وحی. چوتھی چیز ہے جو بعد میں آپ لوگ پڑھیں گے. وحی پر میں علم کب حاصل کرتا ہوں؟ جن چیزوں پر حواس خمسہ سے علم حاصل نہیں کر سکتا، جو چیزیں ہیں، کہ ہم نے کہا کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو بعد میں ثابت کی جا سکتی ہیں کہ اس کلاس میں ثابت کرنے کا وقت نہیں ہے. حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ساری چیزوں پر جی نہیں. کچھ چیزوں پر عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. کیا ساری چیزوں پر عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی چیزیں ان پر عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ثابت کیا جی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر عقل کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک موقع یہ آتا ہے کہ ہماری عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جہاں پر ہماری عقل کام کرنا چھوڑتی ہے وہاں سے وحی کی ضرورت پیش آتی ہے. جہاں پر ہماری عقل کام نہیں کرتی وہاں پر وحی بتاتی ہے کیا ہوتا ہے. جس چیز کو ہماری عقل درک نہیں کر سکتی، جس چیز کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، وہاں پر وحی بتاتی ہے کہ آگے کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہے. اور اب بس نتیجہ دے دوں، ہم نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ پروردگار، جو ہم نے کہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ توجہ سے سنیں اور لکھ بھی لیں، پروردگار عالم نے ہر شے کے لیے، ہر شے پر، ہر چیز پر علم حاصل کرنے کا خاص ذریعہ اور سبب بنایا ہے. حواس خمسہ پر، حواس خمسہ کے محسوسات پر، جن چیزوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے ان چیزوں پر حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے. بعض چیزوں پر عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں عقل کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے. قائل ہونا پڑے گا کہ وہی ایک حقیقت ہے اور وہی کے ذریعے سے مختلف چیزوں پر علم حاصل کیا جا سکتا ہے.
اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہی ایک خاص ذریعہ ہے جو خاص چیزوں تک ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل